دیر از سم تھنگ رانگ، دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لا، فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی۔ اس سے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کر۔ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج، اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ اچھا اور کیا پیغام؟ کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کر۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ بیٹا بھی مسلمان، اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاکڈ، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے، آپ سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا۔ مجوسی جو ہیں، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی۔ اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے بیٹے اور بیٹی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پہ کرنا تھا، تو بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں۔ اور مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بلکہ کھانا نہیں کھایا۔ کہتا میں نے جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا، تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھا، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتے، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے۔ وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ،
میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں، تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو، تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ تو غریب شخص خوشی خوشی کہہ رہا تھا نیچے اسلام۔ یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، صرف اسی واقعے پر میں اگر مدنی پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا۔ سب سے پہلا لیسن، شخص غریب تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینس کرنا شروع کر دی؟ اے اللہ میں پیچھے رہ گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے، مجھے تو نے دیا ہی کچھ نہیں۔ آج یہی تو ہوتا ہے نا، کسی کے پاس مال کم ہو، کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکوے، شکایت، کمپلین۔ کیا مائنڈ سیٹ تھا، بیٹا کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آؤ مل کر نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا سکھا گیا ہمیں؟ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پرابلم کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے، وہ بہت سخی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں۔ اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ ہمیں سخی بنایا ہے۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں۔ صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب۔ جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نالیوں کے ذریعے خوراک بھی، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے، رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم، وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ ہمارا
प्रॉब्लम ही यही है, हमने जिंदगी में टारगेट ही कुछ और बना लिए। मैं उधर उस जैसा घर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वैसी फैक्ट्री बनाऊंगा तो असल जिंदगी का मजा आएगा। छोटी स्कूटर है, वो बड़ी वाली जिस दिन गाड़ी ले ली ना, बस जिंदगी का मकसद उसी दिन पूरा हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, ये किस चक्कर में लग गए? तुम बड़ी गाड़ी लोगे तो तुमसे बड़ी गाड़ी वाला फिर नजर आएगा तुमको। अब तो वो जमाना आ गया, लोगों के अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, किधर तक दौड़ोगे? किस से लड़ाई लड़ोगे? किसका कंपटीशन करोगे? अक्लमंदी क्या है याद रखो। जिंदगी को अगर एंजॉय करना है ना, सेटिस्फाई लाइफ गुजारनी है, तो जिंदगी गुजारने का एक ही मकसद, बड़ा अच्छा तरीका उलमा ने लिखा कि नेमतों में अपने से कमतर लोगों को देखो, बड़े मजे में आ जाओगे, बड़े सेटिस्फाई हो जाओगे। कमतर लोगों को तो देखो यार, 15,000, 12,000, 10,000 की सैलरी में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं उनको देखो। और अगर 10, 15, 20,000 वाला मुझे सुन रहा है तो वो उनको देखे जो मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। मैं वो तो नहीं हूं ना। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे रब ने कुरान में वादा किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूं। देयर इज अ डिफरेंस। हम फॉर्मूला भूल गए हैं। अगर और चाहिए ना नेमतें, अल्लाह ने कुरान में फॉर्मूला दिया है, शुक्र गुजारों को दूंगा। आप जबान से शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह के हर हाल में शुक्र अदा करें, वो रब्बे करीम आपको नवाजता जाएगा। आप आगे बढ़ते चले। बहरहाल दुरूद पढ़ाना उन्होंने। आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, ये वाकया दर्श दे रहा है। फरियाद उम्मती जो करे हाले, याद तो करो ना नबी पाक को। याद किया ना उन्होंने, भूखे थे और याद किया। आका अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, भूल गए वो वाकया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक तना था, सूखा तना, प्यारे आका उससे टेक लगाकर खुतबा देते थे। उस तने को छोड़कर मिंबर पर बैठे तो तना रोने लग गया। मेरे आका खड़े होकर तने को सीने लगा लेते हैं। जो नबी अपने तने को रोता न देख सके, उम्मती रोते हुए पुकारे तो कैसे ना सुनेंगे, कैसे ना मदद करेंगे। बस आप दुरूद पाक पढ़ते जाइए। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तीसरी बात, मजूसी ने क्या किया? आले रसूल की मदद की है, गरीबों की मदद की थी, घर जाकर खाना पहुंचाया। इनाम में क्या मिला? ईमान भी मिल गया, अल्लाह की रहमत से उसे नबी पाक की शफाअत भी नसीब हो जाएगी। आका का पैगाम मिल गया ना। अपने पड़ोसियों को देखो, अपने गरीब रिश्तेदारों को देख लीजिए। बाज़ औक़ात नेकी बड़ी छोटी होती है, नाम नहीं होता उसमें, मस्जिद में ऐलान नहीं होगा। असल प्रॉब्लम तो ये है ना, पहले तो एक जमाना था, एक जुमला बड़ा मशहूर था, नेकी कर दरिया में डाल। आज है नेकी कर फेसबुक पे डाल। हर बंदे का अपना पेज है, हर बंदे को हर नेकी दुनिया को बतानी है। इमाम साहब को भी स्पेशल, एक तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, इमाम साहब को कान में बोलेंगे स्पेशल वाली दुआ करना। वो स्पेशल वाली दुआ कौन सी हो? दुआ ही होती है भाई। पैसे दिए ना, मस्जिद में इफ्तार के दिए, पंखे लगवाए हैं, कारपेट बिछवाए, तो नाम लेकर दुआ होनी चाहिए कि जना हाजी साहब ने कारपेट बिछवाया है, फला हाजी साहब ने पंखे लगाए। ये नाम यहाँ होता है। लेकिन किसी गरीब के घर जाकर तो खाना खिला दो, उसको दुआ मिलेगी ना। वो जो खुशी उसके दिल से निकलती है और फिर जो दुआ निकलती है, ऐसी मकबूल दुआ है। सुभान अल्लाह। खास तौर पर इस वाक़े से एक और सबक मिल रहा है आले रसूल की। अगर आपकी सराउंडिंग में, आपके मुलाजमीन में, आपके दोस्तों में, आपके करीब सैयदजादे हैं, एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है यार, ये सैयदजादे ना, इनको ज़कात नहीं लग सकती। भाई ज़कात नहीं लग सकती इसका मतलब ये थोड़ी है कि मदद भी नहीं करनी है। सैयदजादे को माल का मैल है ज़कात, इसलिए नहीं देना। ये इतनी पाकीज़ा हस्ती की रिश्तेदारी में है कि इनको अच्छा माल, पाकीज़ा माल पेश करें। सारी दुनिया को ज़कात बांटेंगे, सैयदजादे को कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि इनको ज़कात नहीं लगती, तो भूखे मार देंगे क्या सैयदजादे को? उनको एक्स्ट्रा खिदमत करें। सरकार की आल है, इनकी खिदमत करोगे तो नबी पाक का फैजान नसीब होगा। शेर तो सारे झूम झूम कर पढ़ते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, सब घराना नूर का। सच्ची बात बताओ, अपनी रोजी का हो सके ना, या अपने मुनाफे का छोटा सा हिस्सा, भले 1% भी क्यों ना हो, तो आले रसूल के लिए कि ये बस इस पैसे से सिर्फ सैयदजादों की खिदमत करो। नबी पाक की आल को तलाश करके जो गरीब हैं उनकी हेल्प करूंगा। आप सोचो तो सही, आप किनकी खिदमत कर रहे हो, किस निस्बत से कर रहे हो? नबी पाक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको आपकी झोली कैसे भरेंगे, आपके काम कैसे सीधे हो जाएंगे। तो बात सारी अच्छी नीयत की है। तो बहरहाल दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है नीचे से, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो दुरूद पाक को शुरू कीजिए
پاک پڑھتے رہیے، پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کی پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع، اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے جس کو آپ کہیں تمہید اتنی پیاری، استقبال ماہ رمضان۔ کیا مہینہ ہے رمضان ہے، مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے، قرآن میں ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے۔ اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ بھائیو، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم۔ روزے میرے بیچ اسلامی بھائیو وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کہ باطنی عبادت ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے۔ یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنا سختی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے۔ پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں۔ سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں، نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے۔ پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے
کہ بیمار کو روزے کی چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے. سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. یہ مذاق ہے. اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے. 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، ایمان لانا. تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا. اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا. واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے،